میلاد میں پتیاں لگانا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ الصلاة صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ حدیث قدسی ہے کہ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اپنی ربوبیت ظاہر نہ فرماتے۔ اور اس کے علاوہ جو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر الا لیعرفون سے کرنے والے عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہ، اور مقصد جو ہے وہ یعنی تخلیق کا مقصد معرفت ہے۔ اور اس پر پھر حدیث پاک ہے کنت کنزا مخفیا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، احببت ان اعرف، اور میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، فخلقت الخلق، اور ایک روایت میں فخلقت نور محمد، فخلقت نور محمد، تو پھر میں نے نور محمد کی تخلیق کی۔ تو حضور وجہ وجود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، جان کائنات، اصل کائنات، مرکز کائنات، محور کائنات، بلکہ سرور کائنات ہیں۔ تو تمام کائنات کی علت غائیہ حضور کی ذات ہے۔ تو جب سب کچھ نبی پاک کے لیے ہے تو پھر یہ پوچھنا کہ یہ کرنا ان کے لیے کیسا، یہ کرنا ان کے لیے کیسا، کبھی اپنی کانفرنس کے لیے بھی پوچھا کہ وہاں پہ وہ تمبو کناتے لگانا کیسا، ہاں جی، کیا وہاں پر جو بتیاں لگانا کیسا، اگر اتنا ہی تقویٰ کا بخار ہے تو وہاں پہ اتارا جائے، ہاں جی، وہ سارا کچھ تمبو کناتے اور وہ سارے انتظامات اتار دیے جائیں اور اندھیرے میں بیٹھ کے جناب وہاں پہ وہ جو کرنا ہے کیا جائے، پھر دیکھیں ہم تمہارا تقویٰ جو ہے یہ کیسا ہے۔ وہ تقویٰ کہ جو نبی پاک کی تعظیم سے روکے وہ تقویٰ نہیں، لقوہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جان لو کہ ساری زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول کی ہے۔ تو جب ہے ہی سب کچھ حضور کے لیے اور ساری ملکیتیں حضور کی ہیں، تو صحابہ کرام کہ ملک میں اگر پوری زمین بھی ہوتی تو وہ صدیق اکبر کہ جو سارے گھر کا مال حضور کے لیے دے سکتے ہیں، تو اگر پوری زمین بھی ان کی ملک ہوتی تو انہوں نے کنجوسی کرنی تھی۔ جو ہاں اسراف و تبذیر پر، اور یہ فرقیاں اگر نبی پاک کے دور میں ہوتے تو انہوں نے کہنا تھا او ہو وہی تو آئی نہیں ہے، تو جناب یہ مطلب لا تغلو فی الدین، دین میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے یہ پوچھنا تھا، اگر یہ فرقیاں اس دور میں ہوتے تو پھر انہوں نے یہ پوچھنا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا لعاب دہن شریف اس کو ملنا کیسا، نبی پاک کا پسینہ جو ہے اس کو ملنا کیسا، اور نبی پاک کے جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس پر آپس میں کوشش کرنا کیسا، پھر اس طرح کے سوال پوچھے جانے تھے۔ لیکن اور پھر اس کا نتیجہ، اور صحابہ کرام میں جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسے جو مجاہد ہیں، انہوں نے رکھ کے درہ لگانا تھا کہ جناب کیا نبی پاک کو اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے؟ ہاں حضور تو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور پھر یہ کہ حضور، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے لیے مال خرچ کرنا تو بڑی دور کی بات، حضور کے لیے گردنیں کٹ جائیں یہ بھی فضول خرچی نہیں، حضور کے لیے جانیں چلی جائیں یہ بھی فضول خرچی نہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، دین حق کا مزاج یہ ہے کہ حضور کے لیے گردنیں بھی کٹ جائیں تو یہ بھی فضول خرچی نہیں۔ تو مزید یہ کہ کیا سنت صحابہ ہی جائز ہے یا سنت ملائکہ بھی جائز ہے یا سنت خداوندی بھی جائز ہے؟ اللہ چنانچہ روایات میں آیا تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق الہی سے آراستہ ہو جاؤ، اخلاق الہی سے مزین ہو جاؤ۔ تو مزید کہ دیکھیں
کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو کیا یہ روایات کے اندر موجود نہیں ہے کہ اس وقت سیدہ آمینہ نے دیکھا کہ ستارے اتنے قریب آ گئے کہ میں نے سمجھا کہ قریب ہے کہ یہ مجھ پہ گر جائیں. پھر اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں اس میں کیا لکھا ہے کہ وہاں پر سدرہ پہ بھی طلاقہ کا منظر تھا جیسا اللہ پاک کی شان کے لائق ہے. اور جب حضور علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو قدرتی طور پر ہر چیز روشن ہو گئی. یہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا وقت ولادت کہ فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ قریب تھا کہ یہ ستارے مجھ پہ گر جائیں. اور کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سب کچھ بنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قدرتی طور پہ یعنی کہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چاند حضور کی تخلیق کی برکت سے اور یہ سورج بھی حضور کی تخلیق کی برکت سے ہے. ہاں وہ حدیث جابر ہے، فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. فجعل ذلك النور يدور حيث شاء اللہ تعالی، اور پھر جہاں اللہ کی مشیت تھی وہ نور سیر فرماتا رہا. ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس الى الاخر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب سورج، چاند، ستارے، یہ روشنی کے جو منبع ہیں یہ سب حضور کے بعد بنے اور حضور کے لیے بنے. حضور ان کی علت غائیہ ہیں، اور اگر یہ سارے دلائل نہ بھی ہوتے تو پھر بھی یہ بدعت حسنہ کہ جس کو سنت حسنہ کہتے ہیں، جو جیسا کہ مشکات میں ہے، تو یہ بدعت حسنہ ہوگی. اور مشکات شریف میں اس کی تائید موجود ہے. فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہ واجر من عمل بہا. فرمایا کہ جو دین میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اپنا بھی اجر ملے گا، اور جو اس پر عمل کریں گے ان سب کا اجر اس موجد کو ملے گا، اس سنت حسنہ کے جاری کرنے والے کو ملے گا.